مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں، اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اسی پیار میں ایک اور پروگرام، یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے اس سیریز میں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور ہماری یہی خواہش ہے کہ آپ سب، میں اور آپ، نہ صرف آپ بلکہ میں بھی جو کلام سنا رہا ہوں، ہم سب ایک ایسی فتح مند زندگی گزاریں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم فتح مند زندگی گزاریں، اور کیونکہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو اس لیے ہم نے فتح مند زندگی گزارنی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو روحانی دشمن ہے وہ کون ہے۔ ہمارے جو روحانی دشمن ہے، یہاں پر افسیوں 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم دیکھیں گے 12 آیت۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، اور کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ یہ ابھی ہم نے یہ جو آیتیں پڑھی ہیں، فائنلی انگلش میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ دو بائبلز ہیں ہمارے پاس یہاں پر، ایک تو میرے خیال کنگ جیمز ورژن کی سے پڑھ رہا ہوں، اور دوسرا میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ جو ہمارے پاس بائبل ہے، یہ اس کا ترجمہ ڈائریکٹلی کیا گیا ہے عبرانی اور یونانی زبان سے۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ون نیو مین بائبل ریویلنگ جوش روٹس اینڈ پاور۔ سو دس از ریئلی اے گریٹ بائبل۔ سو یہ بڑی اچھی بائبل ہے، بہت اچھا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں سے یہ کیا کہتا ہے۔ یہاں پر یہ دوسرا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے فائنلی مائی برادرز بی اسٹرانگ ان دا لارڈ and the power of his might, put on the whole armors of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. اب اس کا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں from now on you must right away، یہاں پر لکھا ہے right away، فوراً، اس کا مطلب ہے right away become strong in the Lord and in the power of his strength. You must continually be clothed with the full armor of God. یہاں پر لکھا ہے لگاتار continually be clothed۔ یہ دیکھیں ترجمہ جو مختلف ترجمہ ہو رہا ہے continually be clothed with the full armor of God۔ اب یہ جب ہم کنٹینیولی جو ہیں اس کو کیا کریں گے، ان ہتھیاروں کو جو فل آرمرز آف گاڈ پہنے رکھیں گے اور پہنتے رہیں گے، کیا ہوگا؟ ٹو انیبل یو، یہ کیا کرے گا؟ یہاں پر جو لفظ کیسا بڑا زبردست لکھا ہے کہ یہ آپ کو اس قابل کرے گا that you stand against the strategies of the devil۔ یہ جو ہتھیار ہیں خدا کے آپ پہنیں گے تو یہ ہتھیار آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ شیطان کے جو منصوبے ہیں، پلانز ہیں، وائلز ہیں، اسٹریٹجیز ہیں، ان کے مقابلہ میں کھڑے ہو سکیں، مطلب مقابلہ کر سکیں، ان کو شکست دے سکیں۔ یہ اگر آپ فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ابھی ہم جو دروازے، میں نے پچھلے پروگرامز میں کہا کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں دروازہ کھولتے ہیں شیطان کے لیے، جیسے میں نے کچھ ایسے دروازوں کا ذکر کیا۔ ہم اس مزید آگے جو ہمارے پروگرام میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو 12-14 بلکہ 20 سے بھی زیادہ پروگرام بن جائیں گے اگر ہم سارے پروگرام اس کے تعلق سے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک پوری سیریز پائے، چاہے 20 پروگرام بنے چاہے 30 پروگرام بنے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری سیریز جو ہے نا اس تعلق سے آپ تک پہنچاؤں تاکہ میں اور آپ سب ایک ایسی فتح مند زندگی گزاریں تاکہ خدا کا جو منصوبہ ہمارے لیے ہے وہ ہماری زندگیوں میں پورا ہو، اور شیطان کے منصوبے جو ہماری زندگیوں کے لیے ہیں
وہ ناکام اور برباد ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے زبور کی کتاب میں لکھا ہے، وہ داؤد کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں پیدا ہوا جو میرے دن تھے سارے وہ تیری کتاب میں لکھے ہوئے تھے۔ شیطان جو وہ خدا کی کاپی کرتا ہے، شیطان اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں ہے۔ خدا نے میرے اور آپ کے لیے ایک بک لکھی ہے، کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں ہمارے چیپٹرز ہیں۔ جیسے فرض کی ایک کتاب ہے، اس کے 30 چیپٹر یا 40 چیپٹرز باب ہے اس میں۔ تو اسی طرح ایسے کریں کہ مائیکل مسیح کے لیے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اور مائیکل مسیح کی کتاب پر خدا نے جو پہلے صفحے پر بھی لکھا ہے، وہ کیا لکھا ہے کہ for I know the plan I have for you, the plan to prosper you, not to harm you, but give you hope and future۔ یہ خدا کے جو پہلے صفحے پر یہی لکھا ہو، خدا نے یہ لکھا ہو کہ مائیکل مسیح یہ میرا پلان ہے تیرے لیے۔ اور ہر چیپٹر کو جب میں پڑھتا ہوں، ہر پیراگراف کو، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس سال میں 2018 میں یہ خدا کا منصوبہ ہے میرے لیے، مئی میں یہ خدا کا منصوبہ ہے میرے لیے، جون میں یہ خدا کا منصوبہ ہے میرے لیے، جولائی میں یہ خدا کا منصوبہ ہے۔ خدا جو ہے جس قدر ہم خدا کے تابع رہیں گے، I really want to tell you, I feel the mighty anointing of God right now۔ میں خدا کی حضوری محسوس کر رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے، کلام میں وقت گزاریں گے، تو یقین مانیں I can see it کہ آپ کو جب آپ دعا کریں گے جیسے یسوع مسیح دعا کرتے تھے رات کے وقت اور صبح اٹھ کے، تو ان کو ایک پروگرام خدا کی طرف سے دیا جاتا تھا کہ باپ، یسوع کہتا ہے کہ جو کچھ میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں، جو کچھ میں باپ سے سنتا ہوں، وہی میں کرتا ہوں۔ ایسے ہی میرے اور آپ کے لیے بھی ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہم کو ایک پروگرام دیا جائے گا کہ آج یہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں ہونا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور جب آپ کو ایگزیکٹلی وہی کرتے جائیں گے تو دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں ایسی خوشحالی، ایسی برکت، ایسے معجزات ہونے شروع ہو جائیں گے کہ آپ really will be in the plan of God۔ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، کلام میں زیادہ وقت نہیں گزارتے، کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو وہ پلان جو ہے وہ ادھورے کے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ وہ خدا کے پاس تو وہ آپ کو پروگرام دینا ہوتا ہے، خدا نے ہر روز وہ دینا چاہتا ہے کہ یہ آج کے لیے یہ پروگرام ہے، آج کے لیے یہ، جیسے ایک مینیو لسٹ ہے کہ جب آپ ریسٹورانٹ پر جاتے ہیں تو اس پر لسٹ ہوتی ہے کہ فلاں، کئی ریسٹورانٹس پر یہ ہوتا ہے کہ منڈے کو یہ پکے گا، ٹیوزڈے کو یہ پکے گا، وینسڈے کو یہ پکے گا، یہ چیزیں ہیں۔ اور اکثر گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ماؤں نے یا وائفز نے ایسی وہ لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ یہ پکانا، آج ان کی لسٹ ہوتی ہے کہ فلاں دن میں فلاں پکے گا۔ اکثر چند سال میں ہاسٹل میں بھی رہا ہوں، یہ جو بورڈنگ ہاؤس میں رہا، اور ان کی بھی ایک لسٹ ہوتی تھی مینیو کہ فلاں دن میں یہ پکنا، فلاں دن میں یہ پکنا، فلاں دن میں یہ پکنا ہے۔ تو خدا نے بھی اگر یہاں پر ایسی منصوبہ بندی ہوتی ہے تو کیا خدا کے ہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے ہاں تو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ترین منصوبہ بندی ہے، اور خدا جو ہے ترتیب کا خدا ہے، خدا میں بے ترتیبی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس جو پروگرام ہے ہم نے لینا ہے، اور پاک روح جو ہے وہ اس کے ساتھ جب ہم مل کر کام کریں گے، اپنے آپ کو تابع کریں گے، تو وہ پروگرام جو ہماری زندگی میں وہ امپلیمنٹ کرے گا، اس کو لاگو کرے گا، اور پھر دیکھیں گے کہ ایسی لائف ہوگی جیسے یسوع نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے۔ لیکن کیا ہم اس مقام پر اس لیے نہیں پہنچتے کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور سے خدا کے تابع نہیں کرتے۔ یہ ہے، اب یہ لکھا ہے کہ you must continually be clothed with the full armors of God to enable you to stand against the strategies of the devil۔ اب یہ جو کنٹینیولی، اب
میں یہاں پر جب آیا ہوں آپ کے سامنے اس ٹی وی پروگرام پر، تو میں اپنے کو پجامے میں تو نہیں آ گیا جو رات کو میں نے سونے کے وقت پہنا ہوا تھا۔ اب میں صبح اٹھا ہوں، میں نے کیا کیا، نہایا ہوں، ناشتہ کیا ہے، کپڑے چینج کیے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ ابھی ٹیلی ویژن کے پروگرام پر آیا ہوں۔ اور اگر میں کہوں کہ چلو ٹھیک ہے پجامے میں چلے جائیں گے تو وہ پریزنٹیبل پروگرام نہیں ہوگا، وہ اس کو کہیں گے یہ تو بندہ ہی بیوقوف ہے، اس کا پروگرام کیوں ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ تو غلط سے کپڑوں میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بنیان میں کھڑا ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم نے جیسے ہر روز اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر روز خداوند کے ہتھیاروں کو لینا ہے، ہر روز۔ یہ کچھ آپ میں سے کچھ ایسے لوگ کہیں گے کہ کیا یہ جو ہم نے کل لیے تھے کیا اب ختم ہو گئے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ختم ہو گئے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یسوع مسیح نے دعا کرنی کہ ہمیں ہر روز کی روٹی آج ہم بخش دے۔ ہم نے ہر روز مانگنا ہے، آمین، ہر روز کہنا ہے۔ اور اس کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو بچوں کی طرح کوئی عادت ہوگی کہ ایک دن نا شیطان نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ یہ تو ہر روز یسوع کے خون سے بڑی لمبی لسٹ کے ساتھ دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ تو کوئی بچوں والی بات سی لگتی ہے، یہ ایسے لگتا ہے جیسے اہم کانا سی بات ہے۔ تو خدا کے پاک روح نے کہا کہ اس کو جھڑک، یسوع مسیح ناصری کے نام سے دور ہو ہے شیطان، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ میں ہر روز یسوع کے خون سے دعا کا آغاز کروں، شروع کروں ایسے لمبی لسٹ کے ساتھ۔ اور کیونکہ شیطان کو اس سے نفرت ہے، شیطان کانپتا ہے، گھبراتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ برہ کے خون اور اپنے گواہی کے کلام کے باعث شریر پر غالب آئیں۔ تو شیطان نہیں چاہتا کہ آپ خون کا ذکر کریں دعا میں، تو اس لیے وہ یہ خیال آپ کی زندگی میں ڈال رہا ہے، آپ کے کانوں میں بول رہا ہے کہ یہ نہ بولیں۔ تو میں نے کہا شیطان دور ہو یسوع مسیح ناصری کے نام۔ میں نے ایسے ہی دعا کر دی، یہ بچپنا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی دعا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق میں دعا کر رہا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ، میں نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں وہ یہ آپ کو جو کل آپ نے دعا کی تھی، آپ کا وہ ایمان نہیں ہے کہ کل جو ہتھیار لیے تھے اب ختم ہو گئے۔ یہ بات نہیں میرے بھائی، میری بہن۔ ایک اور بھی بات ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو لیے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ یس وی گاٹ دوز آرمرز آف گاڈ، ہم اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے وہ ہتھیار لیے ہیں اور لینے ہیں، اور یہ ایک طرح کا اچھا طریقہ کار ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس سے وہ ہتھیار چلے گئے ہیں، بلکہ آپ کے پاس ہیں اور آپ نے لگاتار لینا۔ یہی تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لگاتار ہے وہ آپ کو اس قابل کرے گا کہ آپ ابلیس کے جو منصوبے ہیں ان پر غالب آ سکیں۔ اب شیطان کے جیسے شیطان نے بھی ایک کتاب آپ کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ شیطان بھی اپنے آپ کو اس دنیا کا خدا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے، اور اس نے بھی آپ کے بارے میں کتاب لکھی ہے۔ اس کا منصوبہ کیا ہے؟ اس نے بھی اپنی کتاب پر جو آپ کے نام پر اس نے لکھی ہے، اس پر لکھا ہے کہ میں نے اس کا چرانا ہے، اس کو میں نے مار ڈالنا ہے، اس کو ہلاک کرنا۔ اس کے پہلے پیج پر یہ لکھا ہوا ہے، اور پھر چیپٹر آج کے دن میں اس نے یہ آپ کے خلاف کرنا، آج کے دن اس نے آپ نے یہ کرنا، آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو، آپ بیمار ہو، آپ کے یہ ہو وہ ہو، یہ اس کے بھی چیپٹر ہیں اس کتاب میں بھی۔ اب آپ کون سی کتاب لینا چاہتے ہیں؟ یہ آپ پر منحصر ہے۔ جیسے خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے کہا بنی اسرائیل سے کہ آج کے دن میں زندگی اور موت، نیکی اور بدی دونوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ زندگی کو چنو، نیکی کو چنو، خدا کی کتاب کو چنو، خدا کے منصوبوں کو چنو۔ اور خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ کہ ہم پراسپر ہوں۔ خدا کا منصوبہ کیا ہے؟ کہ ہم شفا یاب ہوں۔ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم صحت مند ہوں۔ آمین۔ اب یہ جو طریقہ کار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو دشمن ہے، یہ بہت قسم کے دشمن ہیں، اور ہم ان سارے دشمنوں کے تعلق سے سیکھیں گے۔ You must continually be clothed with the full armors of God to enable you. کون قابل کرے گا آپ کو؟ یہ جو ہتھیار ہے، خدا کے ہتھیار ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا کے ہتھیار کا مطلب ہے خدا ان سے لڑتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو ڈیپلی سٹڈی کریں تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کلام ہے، خدا کا کلام ہے، خدا خود ہے۔ آمین۔ خدا کو ہم نے پہن لیا ہے۔ تو یہ ہے۔
اب یہ کہتے ہیں enable you to stand against the strategies of the devil because the wrestling for us is not with the blood and flesh but the rulers. یہ جو حکومت ہے یہ rulers with powers, یہ rulers with powers and with the world rulers of this darkness with the spiritual force of the wickedness in the heavenlies. یہ جو چار قسم کے یہ جو شیطان کے کراؤن پرنس اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ اس کی بڑی سٹڈی ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ٹیچنگ دوں گا تاکہ آپ اس کے بارے میں بھی مزید سیکھ سکیں. یہ جو چار قسم کی فورسز ہیں، یہ شیطان کے آگے چار جو ہیں وہ اسپیشل کاؤنسل کے لوگ ہیں، اس کی کیبنٹ میں یہ جو چار فورسز ہیں وہ کام کرتی ہیں اور ہم نے ان کے خلاف جنگ کرنا ہے. میں نے کئی خادموں سے سنا ہے کہ ہمیں شیطان کے خلاف ان کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم جنگ کریں گے تو یہ ہمارے خلاف بڑے پریشانیاں پیدا کر دیں گی. لیکن یہ جو بزدلی ہے، کیونکہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جنگ کرنی ہے ان کے خلاف. وہ جو ایسے لوگ ہیں آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی، وہ کلام کے مطابق نہیں سکھا رہے. میری یہی خواہش ہے کہ آپ جو بھی اس پروگرام جو برکت ٹی وی پر چلتے ہیں وہ یہی آپ کو سکھایا جائے جو کلام میں ہے. کلام سے ہٹ کر ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی بھی ایسی بات سکھائی جائے. تو یہ جو ہتھیار ہیں ہم نے لینے ہیں. اب دوسری جو حوالہ ہے اسی تعلق سے ہم سیکھیں گے، دوسرا کرنتھیوں 10 باب اس کی 3 اور 4 آیت. دوسرا کرنتھیوں 10 باب اس کی 3 اور 4 آیت. کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. اب اسی حوالے کو ہم پڑھتے ہیں اس بائبل میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بڑا اچھا ترجمہ ہوا ہے اس میں سے ہم دیکھیں گے. جیسے ابھی ہم نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس بات کو سمجھا ہے کہ یہ جو خدا کے ہتھیار ہیں ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ ہم ابلیس پر غالب آ سکے. جب ہم خدا کے ہتھیاروں کو نہیں باندھتے تو ہم ابلیس پر غالب بھی نہیں آئیں گے. یہاں پر لکھا ہے for the weapons of warfare are not fleshly، مطلب یہ نہیں کہ کوئی گنے ہیں یا توپیں ہیں یا ٹینک ہے یا بامز ہیں، یہ نہیں ہے. یہ جو فلیشلی ہتھیار ہے یہ صرف جسم کو مارتے ہیں. شیطان اگر آپ کسی کو گولیوں سے مار دیں تو بدروؤں کو تو نہیں مار رہے آپ، بدرو ہے تو پھر بھی زندہ رہیں گے، وہ بندہ مار جائے گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اور سنا بھی ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ کئی لوگوں کے پاس بدروئیں نکلوانے گئے لوگ تو وہ کیا کرنا چاہیے، انہوں نے اس بندے کو چانٹے مار مار کر ایسا بہن کو یا اس کو ایسا مارا وہ بیچاری کا منہ سوج گیا یا بہن کا بھائی کا اس کے بال کھینچ کر کے اس کے سر سے بال اتار دیے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بدروئیں نکال رہے ہیں. یہ کیسی بدروئیں نکال رہی ہیں؟ وہ سٹ تو بیچاری اس بہن کو لگ رہی ہے یا بھائی کو لگ رہی ہے. یہ کون سی بدروئیں نکالنے والی بات ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کسی کو کئی مجھے یاد ہے چمٹیاں نہ کوڑ تو نہیں پائی جہد بدروواں بڑھ گیا. یہ چمٹیاں نال بدروواں نہیں نکلدیاں. یسوع مسیح دے ناں دی قدرت تے انوائنٹنگ دا مسا تے دعا جدوں گھٹنیاں دے بل ہو کے دعا کرو گے تو بدروواں آپے بھج جان گیاں. آمین ہالےلویا. یہ مینوں یاد ہے کہ ایک دفعہ میں دعا کر رہا سا، بڑا دعا کردا ہوں تے خداوند نے مینوں کہا کہ اج نہ کوئی بندہ آئے گا وہ بدروواں تو بدروواں کڈنیاں نو کوئی بدروواں دا کوئی سلسلہ سی. میں بڑی دعا کی تھی تو میں جا کے باہر گیا تے دیکھا تو کوئی بھی نہ لے. پھر شامی جدوں میں چرچ بیٹھا نا تو بھائی آیا تو کہندا یا میرے منڈے چ نا بدروواں آئیاں نے تے بدروواں نا وہ کہہ رہی ہے تیرے منڈے نو میں مار دینا تے یا انج کر یا کالا ککڑ چڑھا اتنے قبراں تے جا کے یا نا
ਬੱਕਰਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਧੌਣ ਤੋੜ ਦੇਣੀ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਾਬਰਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਨੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਚੜਾ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਚੜਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬਦਰੂਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਬਣਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਲਾਨ ਹੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਕਿ ਚੁਰਾਣਾ, ਮਾਰ ਡਲਾਣਾ ਤੇ ਹਲਾਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਆਪ ਪੀਰ ਕੋ ਫੂਕ ਮਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਜੀ ਵੀ ਡਰਾਮੇ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੱਕਰੇ ਬੁਕਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਰੂਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਬਦਰੂਆ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਰੂਆ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੈਂਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗਾਡ। ਮਤਲਬ ਫੈਂਟੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਮੈਂ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁੱਟਦਾ। ਬਦਰੂਆਂ ਡਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਕੋ ਬਦਰੂਆਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਬਦਰੂਆਂ ਦਾ ਧੂੰ ਨਿਕਲ ਜੇ ਕਿ ਬਦਰੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਦਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਦਰੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਕਾਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਖੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੌਰ ਖੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। दरवाजे हम कैसे खोलते हैं? फर्ज गया आंखों के जरिए दरवाज़ा खोलते हैं शैतान के लिए। खुदा ने कहा कि किसी औरत को बुरी खास से नहीं देखना, तो हम देखते हैं। खुदा ने कहा कि आप फिल्मां नहीं वेखनियां, खुदा ने कहा नहीं करना है काम, असी वो छावां वेखने हैं। तो फिर गया अखां के जरिए बदरूआं अंदर। हाँ जी, जो कन्नां के जरिए असीं गंदे गाने सुनने, गंदियां फिल्मां दे नाल आवाज़ भी तो जाती है ना, तो फिर वो बदरूआं कन्नां के जरिए अंदर। हाँ जी, मूँह के जरिए मूँह किवें दरवाज़ा खोलिया? हाँ, मूँह ने मैं जाके चुगलियाँ करन लग पां, मैं किसी के खिलाफ बोलन लग पां। हाँ जी, तो मैं गालां कड्ढन लग पां। हाँ जी, तो वो की होएगा? मैं मूँह के जरिए दरवाज़ा खोल लिया। हाँ जी, हुण कि जिसम के जरिए भी दरवाज़ा खोल लेने। अच्छा यार, मैं ना फलानी खुशबू उत्ते बाबे दे दरबार चो ना, मैं ना खुशबू उत्थे बड़ा मिलता पिया आ परफ्यूम, मैं परफ्यूम को तो जादू किया है, वो तुसीं कहो मैं हुण ला ला उत्थे खुशबू दरबार तो मैं। हाँ जी, ये लिए दरवाज़ा तुसीं खोल लिया। कई बार तुसीं कहंदे अगरबत्तियां उत्थे बलदियां पईयां ना, पहली गल मैं तुहानूं दसना, अगरबत्तियां जिहड़ियां ने शैतान वास्ते, ये जिहड़ियां अगरबत्तियां तुसीं बालदे ना, ये शैतान वास्ते हुंदियां ने। एक असीं चर्च चले गए नाइजीरिया च, बड़ा बड़ा चर्च है, वो पादरी जो आया ना, वो उन्होंने कोई भांबड़ लाता अगरबत्तियां दा। मैं लिया तो शैतान दा काम हो रहा है चर्च च। हाँ जी, तो ये किस किस्म का चर्च है? क्योंकि अगरबत्तियां यीशु मसीह नहीं चाहता कि अगरबत्तियां ला के तुसीं बदरूआं कड्ढो। वो जो अगरबत्तियां भांबड़ लगा
ਤੇ ਉਹ ਬਦਰੂਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਜੀ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਬੰਦ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਈਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਤਿੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਵੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਪਿਆ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਵੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕੀ ਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੇਤੁੱਕੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਖਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਸ ਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਰੂਹ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ 50 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਟਾਪਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਫਤਹਿਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਜਲਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਨਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਰੂਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਆਮੀਨ। तो आइए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी प्रस्तश करते हैं, सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे देते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद जो तेरा कलाम सुनाया गया है, खुदावंद मेरी ये दुआ है कि सब पर ऐसा फजल कर, ताकि उनमें से हर एक शख्स, भाई बहन, बच्चे, सब इस पर अमल करें, और हम सब के सब एक कामयाब फतहमंद ज़िंदगी गुजारें, और वो मकसद, वो इरादा जो तू रखता है, वो हम सब की ज़िंदगियों में पूरा हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सो प्लीज़ कॉल अस, हमें आप कॉल करें अगर आपके आप कोई क्वेश्चन है, ईमेल के ज़रिए आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, और हम आप कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालों का जवाब भी दे सकें, और आपके साथ मिलकर दुआ भी कर सकें। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे, और आप सब लोगों को भी बताएं कि आप इस प्रोग्राम को देखें। बरकत टीवी पर बहुत अच्छे प्रोग्राम चलते हैं, आप उनको भी देखें, एंड बी अ पार्टनर विद बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू, आमीन।